چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری کی مشتبہ حالت میں ہوئی موت، قتل کا شبہ۔ دہلی کی سرحدوں پر ایک بار پھر کسان تحریک پکڑے گی رفتار۔ سری نگر میں کورونا کیسز میں اضافے کی وجہ کووڈ پروٹوکول کے خلاف ورزی، ضلع مجسٹریٹ کا بیان۔ تمل ناڈو میں 15 لاکھ افراد کی کورونا ٹیکہ کاری کے لیے دوسرا بڑا کیمپ۔ کابل ہوائی اڈے پر خودکش حملہ کی شناخت، 5 سال قبل ہندوستان میں ہوا تھا گرفتار۔ بی جے پی حکومت نے سب کچھ بیچ کر ملک کو کنگال کر دیا ہے، محبوب مفتی کا الزام۔ عدالتوں میں آج بھی غلامی کے دور والا انگریزی نظام برقرار، چیف جسٹس کا بیان۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتے ہی چرنجیت سنگھ چنی نے کسانوں کو دی سوغات، بجلی اور پانی کے بل ہوئے معاف۔ گجرات، خاتون سے کئی بار ریپ کرنے کے الزام میں ایک فوٹوگرافر، وکیل اور ڈاکٹر ہوئے گرفتار۔ جاپان، عمر رسیدہ افراد کی آبادی میں ریکارڈ اضافہ۔ ہم صدر ایردوغان کے دورے کی تیاریوں میں ہے، کرمنل کا بیان۔ افغان جنگ کے دوران ہوئی قتل و غارت گری کا ذمہ دار امریکہ، ذبیح اللہ مجاہد کا بیان۔ شمالی کوریا آکوس اتحادی علاقے میں جوہری اسلحے کی دوڑ میں اضافہ کرے گا۔ چین میں فیری بوٹ ڈوب گئی، 9 افراد ہلاک۔ صدر بائیڈن کا وونگنا سابق اسرائیلی وزیر اعظم کی تنقید کا نشانہ بن گیا۔ اسرائیل جیل سے فرار ہوئے 2 فلسطینی بھی گرفتار ہو گئے۔ نائجیریا 10 مغوی طلباء کو رہا کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کی اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری کی مشتبہ حالت میں موت ہو چکی ہے۔ جانکاری کے مطابق پریاگ راج میں ان کی موت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ان کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ملی، جس کے بعد پولیس ان کی موت کو لے کر جانچ کر رہی ہے۔ بھاگمبری مٹھ میں ہی ان کی لاش ملی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کی موت کے ساتھ ہی اکھاڑا پریشد کے اندر اختلافات کی خبریں ایک مرتبہ پھر پوری طرح سامنے آ چکی ہیں۔ مہنت نریندر گری کا کمرہ اندر سے بند ملا تھا، جس کے بعد شک ہونے پر اس کو کھولا گیا تو اندر مہنت نریندر گری کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہنت نریندر گری گزشتہ کچھ دنوں سے پریشان حال چل رہے تھے۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ ان کو مار کر کے وہاں لٹکایا گیا تھا یا پھر جو یہ خود لٹک گئے تھے۔ اس سلسلے میں الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ مصدقہ خبروں کی اس وقت چھان بین چل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بر صغیر کے شعلہ بیان اور بے خوف عالم دین مجلس احرار اسلامی ہند کے امیر و شاہی امام پنجاب مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد آج یہاں تاریخی جامع مسجد لدھیانہ کے سامنے مجلس احرار اسلامی ہند کی جانب سے تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اجلاس کی صدارت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمائی، جبکہ بوڑیا یمنا نگر سے پیر جی حافظ حسین احمد صاحب قادری خصوصی طور پر موجود تھے۔ تعزیتی اجلاس میں پنجاب کی تمام مساجد کے امام صاحبان اور ذمہ داران بھی موجود تھے۔ نیز دیگر ریاستوں سے بڑی تعداد میں علماء کرام بھی شامل ہوئے۔ نظامت کے فرائض مولانا طیب صاحب طاہر پور رائے پور اور شری سوشل کمار پرشائر نے ادا کی۔ اجلاس کی ابتدا قاری محمد محترم کی جانب سے قرآن پاک کی تلاوت سے کی گئی۔ اس موقع پر موجود تمام مہمانان کرام اور علماء کرام نے مرحوم مولانا کے سلسلے میں اہم ترین تفصیلات فراہم کی اور ان کے اخلاص اور قوم کے لیے کی گئی ان کی خدمات کو سراہا اور ان کو یاد کرتے ہوئے مغفرت کی دعائیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، آج یہاں اورنگ آباد میں جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے عہدیداروں کا ایک اہم مشاورتی اجلاس بصدارت مولانا حبیب الرحمن قاسمی صاحب، جو کہ صدر ہیں جمعیت علماء مراٹھواڑہ کی، منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء مراٹھواڑہ کی جملہ عہدیداران و اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی۔ میٹنگ کا آغاز مفتی عبدالرزاق صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعدہ مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب، جو کہ صدر جمعیت علماء مہاراشٹرا ہیں، انہوں نے جمعیت علماء ہند کی شاندار تاریخ اور نمایاں خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی جانب سے اس ملک کے لیے دی گئی
بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں اور قوم و ملت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں تنظیم کو مستحکم کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جمعیت علماء کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اراکین کو سب سے پہلے مستعد ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی ہرگز گوارا نہیں ہوگی۔ اس اجلاس میں باہم مشاورت سے کی گئی اہم امور طے کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر مفتی عبدالرزاق ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراٹواڑہ کو ضلع بیڑ میں جماعتی نظام مستحکم کرنے کی ذمہ داری دی گئی اور 1 اکتوبر سے ضلع کے ذمہ داروں کو اطلاع کر کے اس ضلع کا دورہ بھی کیا جائے گا۔ ایسے ہی مولانا عثمان فیصل صدر جمعیت علماء ضلع ناندیڑ کو ضلع بھر میں تنظیم کو مضبوط و مستحکم کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ مفتی عبدالرحمان صاحب نائب صدر جمعیت علماء مراٹھواڑہ کو اورنگ آباد، پربنی، ہنکولی، جالنا اور ناندیڑ میں تنظیم کے استحکام کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان کے ساتھ معاون کے طور پر مفتی ایوب صاحب سیکریٹری جمعیت علماء اسلام معاشرہ سیرت النبی، مفتی عبدالرزاق صاحب ناظم تنظیم جمعیت علماء مراٹھواڑہ متعین کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی مولانا حبیب الرحمان صاحب صدر جمعیت علماء مراٹھواڑہ، قاری شمس الحق صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مراٹھواڑہ اور مولانا عبدالجلیل صاحب نائب صدر جمعیت علماء مراٹھواڑہ اور ضلع لاتور، عثمان آباد، بیڑ پر خصوصی توجہ دیں گے۔ ناظرین گرامی، بھارتیہ سکھ سنگھٹن کے سربراہ جسبیر سنگھ ورک نے مرکز کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر جاری کسان تحریک کو ایک بار پھر رفتار دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی طاقت پھر سے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مرکزی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ 27 ستمبر کو بھارت بند کے اعلان سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جسبیر سنگھ نے کہا کہ خواتین نے اب تک کسان تحریک میں سرگرم کردار نبھایا ہے اور تحریک کی ریڑھ ہے۔ اب مزید لوگوں کو تحریک میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ خراب موسم میں کسانوں کے جہد مسلسل اور بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کے دوران شہید ہونے والے لوگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانی چاہیے۔ ناظرین، ضلع مجسٹریٹ سری نگر اعجاز اسد کا کہنا ہے کہ سری نگر میں کورونا کیسز میں اضافہ درج ہونے کی وجہ سے کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ان میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے کل کورونا کیسز میں سے 50% کیسز صرف سری نگر میں درج ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تمل ناڈو حکومت نے اتوار کو ریاست میں کورونا کی تیسری لہر کو روکنے کے لیے 15 لاکھ افراد کو ویکسین دینے کے لیے دوسرے بڑے کیمپ کا اہتمام کیا ہے۔ وزیر صحت ایم سبرامنیم نے کہا کہ آج ریاست میں منعقد ہونے والے دوسرے میگا کورونا کیمپ کے لیے 17 لاکھ کورونا خوراکیں دستیاب کرائی گئی ہے۔ حکام سے کہا گیا کہ وہ جہاں بھی ہوں کمی کو پر کریں۔ ناظرین، کابل ہوائی اڈے پر اگست میں بمباری کر کے ایک ساتھ 13 امریکی فوجیوں سمیت تقریباً 200 لوگوں کی جان لینے کے ملزم خودکش حملہ آور کی شناخت 5 سال پہلے ہندوستان میں گرفتار ایک مشتبہ افغانی کے طور پر کیے جانے کے دعوے سے متعلق خبروں کے بعد ہندوستان کی سیکورٹی ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ دہلی پولیس کے ڈپٹی کمشنر کرائم برانچ اور ترجمان چنمے بسوال نے اتوار کو UNA کو بتایا کہ راجدھانی دہلی اور ملک کی سیکورٹی پر خطرے کی ہر خبر کے تئیں الرٹ برتی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں متعلقہ شاخوں کی طرف سے اعلیٰ سطحی جائزے کے بعد ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس نے حالیہ دنوں میں کئی مشتبہ دہشت گردوں نے مدد فراہم کرنے والے لوگوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یقیناً اس طرح کی کوششیں مسلسل جاری رہیں گی اور کسی بھی ناپاک منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناظرین، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کی صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ BJP حکومت نے پچھلے 7 سال کے دوران سب کچھ بیچ کر ملک کو کنگال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ طالبان عورتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں ہر 15 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے اتوار کو یہاں PDP یوتھ ونگ کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے یعنی BJP والوں نے 7 سال کے اندر 70 سال سے تعمیر کردہ ملکی ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا، سب کچھ بیچ ڈالا۔ جموں کے دکاندار پریشان ہیں کہ ریلائنس والے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو پورے ملک کو کنگال کر رکھا ہے۔ ناظرین، ملک کے نظام عدل کے حوالے سے چیف جسٹس آف انڈیا NV رمنا نے اہم بیان دیا ہے۔ عدلیہ میں انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر لگاتار سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن اب چیف جسٹس NV رمنا نے نظام عدل میں دوسری خامی کی جانب توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق ہمارا نظام عدل انگریزوں کے دور کا ہے اور اس کو ہندوستان کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ عام لوگوں کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس NV رمنا نے عدلیہ کو ہندوستان کے رنگ میں رنگنے پر زور دیا۔ بنگلورو میں ایک پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک میں اب بھی غلامی کے دور کا نظام عدل برقرار ہے اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔
ناظرین، پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چینی نے کہا ہے کہ ہم کسانوں کے پانی اور بجلی کے بل معاف کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم مرکز سے 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ چندی گڑھ میں اپنی پہلی پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے چرنجیت سنگھ چینی جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ایک عام آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ چرنجیت چینی نے کہا کہ پارٹی سب سے پہلے ہے، وزیر اعلیٰ یا ایم ایل اے سپریم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی آئیڈیالوجی چلے گی، یعنی نظریہ چلے گا جو سب کو ساتھ لے کر کے چلے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذات یا فرقے کے نام پر کوئی توڑ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، گجرات کے آنند میں پولیس نے خاتون کا مبینہ طور پر ریپ کرنے، ان کی نجی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلانے کی دھمکی دینے کے الزام میں اتوار کو 3 لوگوں کو گرفتار کیا۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق آنند میں ایک ہفتے پہلے خاتون کی شکایت پر پیشے سے فوٹوگرافر سندیپ کمار چندر شیکھر، وکیل پردمن سنگھ گوہل اور ڈاکٹر میہل پرجاپتی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خاتون نے اپنی شکایت میں کہا کہ گزشتہ 1.5 سال میں تینوں ملزمین نے سازش کے تحت کئی بار ان کا ریپ کیا، جبراً ان کی نجی تصویریں کھینچی اور انہیں لیک کرنے کی دھمکی دی۔ اس معاملے میں آنند کے سائبر کرائم پولیس تھانے میں FIR درج کی گئی ہے۔ آنند پولیس کے سائبر کرائم سیل کے سینئر افسر نے بتایا کہ خاتون کی 4 سال پہلے سندیپ کمار سے دوستی ہوئی تھی اور لگ بھگ 1.5 سال پہلے دونوں کے بیچ کسی معاملے کو لے کر جھگڑا ہوا تھا۔ جب سندیپ نے خاتون سے پیسوں کا مطالبہ شروع کیا تو خاتون نے اس سے بات کرنی بند کر دی تھی۔ اس کے بعد گوہل نے خاتون اور سندیپ کو کانفرنس کال کیا۔ سندیپ سے خاتون کو پیسوں کے لے کے بھی مزید ہراساں کرنے کو کہا۔ اس طرح 3 افراد نے الگ الگ انداز میں خاتون کے ساتھ استحصال کیا۔ ناظرین، جاپان میں 65 سالہ افراد کی آبادی عمومی آبادی کی شرح سے 0.3 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 29.1% ہو گئی ہے۔ جاپان وزارت داخلہ و مواصلات نے ہر سال ماہ ستمبر کی تیسرے سوموار کو منائے جانے والے بزرگوں کے احترام کے دن کی مناسبت سے ملک بھر میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد کے اعداد و شمار کو تازہ کیا ہے۔ تازہ ڈیٹا کے مطابق 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی آبادی گزشتہ سال کے مقابلے میں 2,20,000 کے اضافے سے 36.4 ملین سے تجاوز کر گئی ہے اور یہ شرح ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ناظرین، روس صدر ایردوغان کے دورے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ کرملین ترجمان دیمیتری پیسکوف نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم صدر ایردوغان کے دورے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس دورے میں 2 طرفہ تعلقات کے جامع پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیسکوف نے بتایا کہ اس دورے کے دوران دونوں صدر شام اور دیگر علاقائی مسائل پر بات کریں گے۔ ناظرین، طالبان کی عبوری حکومت کی ثقافت اور اطلاعات کے نائب وزیر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکہ کو افغان جنگ کے دوران کی گئی قتل و غارت گری پر بھی معافی مانگے اور لواحقین کی تلافی کے طور پر مالی امداد بھی کرنا چاہیے۔ خبر کے مطابق امریکہ نے اگست کے آخر میں ڈرون حملے میں بچوں سمیت 10 افراد کی ہلاکت کو سنگین غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے داعش کے مشتبہ خودکش بمبار نہیں بلکہ معصوم شہری تھے۔ امریکہ کی اس شفاف اعتراف پر طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ واحد واقعہ نہیں ہے جب امریکہ نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ 20 سالہ افغان جنگ میں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا نے کہا کہ انڈو پیسیفک میں نیا امریکی اتحاد اور آسٹریلیا کے ساتھ طے کیا گیا جوہری آبدوز سمجھوتا علاقے میں جوہری اسلحے کی دوڑ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری چینل KCNA کے لیے جاری کردہ بیان میں وزارت خارجہ سے متعلق شخصیت نے کہا ہے کہ اقدامات ایشیا پیسیفک علاقے میں اسٹریٹجک توازن کو خراب کرنے اور جوہری اسلحے کی دوڑ میں اضافہ کرنے والی نہایت درجہ ناپسندیدہ اور خطرناک اقدامات ہیں۔ ناظرین، چین کے صوبے گوئیزو میں ایک فیری بوٹ ڈوب گئی جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 6 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جنوبی مغربی صوبے گوئیسو کے شہر لیوپان شوئی شہر میں گزشتہ روز ایک فیری بوٹ دریائے رزانگ میں ڈوب گیا۔ اس کشتی پر 40 افراد کی گنجائش تھی جس پر زیادہ مسافر سوار تھے۔ کشتی پر سوار 31 افراد بچا لیے گئے جبکہ 9 افراد ہلاک ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ مسافروں کی کثیر تعداد طلباء کی تھی جبکہ لاپتہ 6 افراد کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے سابق منحوس وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ہوئی ملاقات کے دوران اونگنے کا تمسخر اڑایا ہے۔ نیتن یاہو نے فیس بک پر ایک تصویر لگاتے ہوئے لکھا کہ 27 اگست کو ہوئی اس ملاقات میں صدر بائیڈن کتنی توجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم کو سن رہے ہیں۔ اسرائیلی پریس نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اس ملاقات میں امریکی صدر کے اونگنے کو تمسخر کا نشانہ بنایا، جبکہ نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ انہوں نے بائیڈن پر نہیں بلکہ بینیٹ پر تنقید کی تھی۔ ناظرین، اسرائیل کی سخت ترین سیکورٹی والی جیل سے فرار ہونے والے آخری 2 مفرور فلسطینیوں کو بھی گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔
اسرائیلی ظالم فوج کے مطابق ان دونوں افراد کو مغربی کنارے کے شمال میں جنین کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ باقی 4 قیدیوں کو فرار ہونے کے چند روز بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ناظرین، مغربی افریقی ممالک میں سے ایک نائجیریا میں 5 جولائی کو اغوا کیے گئے 21 طلباء میں سے 10 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مغوی طلباء کی رہائی کے لیے تعاون ادا کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق 10 مغوی طلباء کو رہا کر دیا گیا تو 11 طالب علم تاحال مسلح افراد کی تحویل میں ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ طلباء کو ان کے خاندانوں تک پہنچا دیا گیا، ان کی صحت کی حالت اچھی ہے۔ گزشتہ سال نائجیریا میں اغوا کیے گئے 1400 طلباء میں سے تقریباً 200 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سے